أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هدانا لهذا صراط مستقيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد المميز والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سيد الوسيلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات. ثم الصلاة على بنت رسول الله الراضية المرضية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلی العظیم. خدا کی برکت والے نام کے ساتھ آغاز کلام ہے. خدا کی دی گئی طاقت کے ذریعے خدا کی دی گئی نعمت پر فرش ادا پر خدا کی مقدس ہستیوں کی بارگاہ سے قصب فیض کرنے اور اجر رسالت ادا کرنے مبتت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. خدا بند عالم ہمارا خاتمہ بخیر اسی در پر انہی کی تعلیمات کے ذریعے اور ہمارا محشور کرنا بھی انہی کے ساتھ قرار دے. ہمارے گزشتگان کو گزرے ہوئے کو ان کے ساتھ اعلیٰ علیین میں صحبت عنایت فرمائے. خدا بند عالم ہمارے بچوں کو ہمیشہ عزائے آل محمد اور ولائے آل محمد پر قائم فرمائے. امنات گرامی، زمانہ ترقی کر رہا ہے، وسائل ترقی کر رہے ہیں اور مسائل ترقی کر رہے ہیں. آزاداری آگے بڑھ رہی ہے، شیعت آگے بڑھ رہی ہے اور شیعت کے خلاف خطرات بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف تو فائدہ بہت ہو رہا ہے اور ایک طرف فائدے کی آڑ میں نقصان بھی ہو رہا ہے. فائدہ یہ اس میڈیا کے ذریعے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا وہ ہو پا رہا ہے. پہلے اغیار اپنے بچوں کو ہماری محفلوں میں آنے سے روکتے تھے، غلط فہمی پیدا کی جاتی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، ان کے فرشوں پر ان کی صحبت مجلسوں میں نہ جاؤ. لیکن میڈیا کا فائدہ، وسائل کی ترقی ہوئی، فائدہ ہوا. جو مجلس میں نہ بھی آئے وہ پیغام گھر بیٹھ کے سن لیتا ہے. اس لیے تیزی سے شیعت پھیلی. چند سالوں میں اس کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، لیکن جدھر وسائل بڑھے ادھر مسائل بڑھے. جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ زبان جبر استعمال کرتے ہیں، وہ زبان ظلم استعمال کرتے ہیں، وہ اقتدار اختیار کو ہاتھ میں لیتے ہیں. کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. امجد صابری مرحوم خدا ان کو غریق رحمت کرے، جب محب اہل بیت ہو گئے شہید کر دیے گئے. گزشتہ سال سے اس سال میں مفتی فضل ہمدرد کتنا زیادہ چھا گئے
کیوں؟ شیعت کے حق میں بولنے لگے تھے، کربلا بائی واک گئے تھے، ساری زیارتوں پہ جا رہے تھے، میڈیا پر کھل کے حق میں بیان دے رہے تھے، اتحاد کی بات کر رہے تھے، ان کے گھر پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ جو بچہ مجلس کے لیے ضد کر کے اپنے گھر سے جانا چاہتا تھا، روز جاتا تھا، اس کے باپ نے اسے مار دیا، شاہ حسین کو، بلیر میں اسی سال۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے روکنا چاہتا ہے کہ رک جائے، لیکن یہ نام حسین خون ناحق ہے، یہ روکے نہیں رکے گا، یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ لیکن جیسے جیسے وسائل اور مسائل بڑھ رہے، ویسے ویسے شیعت کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، زیادہ مسئول ہونا چاہیے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ، منظم ہو کے، ترتیب کے ساتھ۔ جیسے آقا حسین کے شعار ہیں کربلا کے میدان میں، مزید منظم ہو کے کیجیے۔ ابھی یہاں پر ایک دن سے ایک اور شکایت آ گئی کہ مجلس کے فرش پر بغیر اطلاع والے افراد بھی اگر تو وہ آزادار ہیں، یہ در سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مسجد اور مجلس میں فرق ہی یہی ہے، مسجد میں پاک ہونے کے بعد آتے ہیں اور مجلس میں آ کر پاک ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے کھلا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے بصیرتی کے ساتھ نقصان کو دعوت دی جائے۔ تو چند اصول طے، سب کی ذمہ داری ہے کہ خود ان اصولوں کی پابندی بھی کریں اور ان اصولوں کو جاری بھی کریں۔ جیسے بڑی محافل، بڑی مجالس ہوتی ہے، سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ذاکر بھی آئے نا تو اس کو تلاشی لی جاتی ہے، اس کا پرس چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنے والوں سے پوچھا جائے کہ کس کے بلاوے پر تشریف لائیں، منع نہیں ہے، مقام ان کے لیے محدود رکھا جائے۔ فرش اعضاء پر آئیں تو فرش اعضاء تک ہی محدود رہیں گے، فرش اعضاء کے علاوہ تمام مقامات کیونکہ مدعو نہیں کیے گئے ہیں۔ ہاں، گھر پہ معزز مہمان بھی جب کہیں آتا ہے تو جہاں مدعو کیا جاتا ہے وہیں بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں فرش اعضاء کے لیے اگر تو بغیر مدعو بھی آئے ہیں، مدعو کر کے آئے ہیں تو بھی فرش اعضاء پر، بغیر مدعو آئے تو بھی لمیٹڈ ہو، ان کو دروازے پر سوال جواب پوچھ کر چیک کرنے کے بعد فرش اعضاء پر محدود۔ پابند بنائیے کہ یہاں کی ریکارڈنگز نہ ہوا کریں، ویڈیوز کی بھی، آڈیوز کی بھی، جب تک کہ بانی محفل مطمئن ہوگی کسی کو اجازت نہ دے دے۔ یہ بھی امانت ہے نا، جیسے کسی کی بات کسی اور سے جا کے نہ کرنا۔ میری بہن موجود ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کسی کے گھر جاؤ تو نابینا بن جاؤ، گھر واپس آؤ تو گونگے بن جاؤ، مت دیکھو کیا تھا، مت بتاؤ کہ کیا تھا۔ ٹھیک، تو صرف یہ آنکھوں سے دیکھنے کا حال تو نہیں ہے، یہ تو پھر کیمرے سے بھی دیکھنے کا حال ہے۔ اجازت نہ دیجیے کسی کو ریکارڈ کرنے کی۔ اور تو اگر آنے والی کی انٹینشن آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ صرف نیاز کے لیے آیا ہے تو ان کو نیاز پہلے ہی دے دیجیے تاکہ ان کا عذر، ان کی وجہ باقی نہ۔ تو عزاداری ذمہ داری کے ساتھ، عزاداری مسئولیت اصولوں کے ساتھ کیجیے۔ سورہ والنجم جس کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، سورہ والنجم، خداوند عالم نے قسم کے ساتھ سورے کا آغاز کیا۔ قسم ایک ستارے کی کھائی گئی، والنجم کہا جاتا ہے، اس والنجم سے چار مرادیں ہیں، چار مصداق ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہو یا ہو، یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو۔ نجم کا پہلا معنی جس کی قسم خدا نے کھائی ہے، نجم انسٹالمنٹ کو کہا جاتا تھا عربی میں، یعنی جو چیز قسطوں میں کی جاتی تھی کام، پہلی قسط دوسرا ایپیسوڈ، اس کو نجم کہا جاتا۔ جس طرح قرآن قسطوں میں نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا نزول۔ دوسری مصداق لی جاتی ہے ایک ستارہ جو 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے، ان میں سے 6 تو ویزیبل ہیں اور ایک جو ہوتا ہے وہ نظر بہت ہلکا آتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے۔ کسی کی آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے اس ستارے کو معیار بنایا جاتا ہے، 6x6، اور آپ پیمانے دیکھتے ہیں نا، جس کی آنکھ پرفیکٹ ہے وہ ثریا ستارے کو دیکھے گی، وہ دوری میں مشہور ہے، وہ اتنا دوری میں مشہور ہے کہ سلمان فارسی کی تعریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے اور اس تک وہ لوگ پہنچیں گے جو کہ ابھی تک دنیا میں آئے بھی نہیں۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات۔ پوچھا رسول خدا وہ کون لوگ ہوں گے؟ سلمان فارسی موجود تھے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو قرآن کو اصل حاصل کریں گے؟ خدا نے قوم کی تعریف، رسول نے قوم کی تعریف کر کے کہا یہ اور اس کی قوم والے، اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس کی قوم والے جا کر لے آئیں گے۔ تحقیق کا کام آج کہاں ہو رہا ہے؟ فارس میں۔ سب سے زیادہ کام
ایران میں. سورہ جمعہ میں رسول خدا اس کی طرف اشارہ فرما چکے تھے. تو دوسرا مصداق اس کا سورہ ستارہ ہے جس کی قسم کھائی. تیسرا مصداق شعرا، سورہ ستارہ شعرا، وہ ستارہ جو اپنی چمک میں مشہور ہے، بہت زیادہ روشن ہوتا ہے. وہ ستارہ غالباً جو سیدہ کے عقد کی خاطر، پیغام نکاح کی خاطر کہا گیا، سیدہ کے لیے بہت سارے پیغامات آئے. سیدہ کا رشتہ کسے دیا جائے گا؟ کہا جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا. یا علی یا علی والنجم. خدا قسم کھا رہا ہے ستارے کی اور پھر فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب، تمہارا مالک یعنی رسول خدا، ما غل، نہ تو وہ گمراہ ہوا، وما غوا، نہ تو اس پہ بھول چوک آتی ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ کبھی اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، خواہش نفس کے مطابق. سورہ آگے بڑھے گا، پیغامات آگے بڑھیں گے. خدا کے رسول کا سفر معراج اس سورے میں ذکر ہوا. 7 پیغامات میں سے ایک پیغام اس سورے کا، جو 7 موضوعات ہیں اس سورے کے، اس میں ایک موضوع ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی لے گا، کسی کو کسی کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الانسان لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کی کوشش سے زیادہ نہیں ہے، جتنا وہ کوشش کرے گا اتنا پائے گا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس سے بھی کیا مراد کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ ایک سخی تھے، غنی ہیں، نام غنی پڑا. جب انفاق زیادہ کیا کرتے تھے غنی نام پڑ گیا. ان کے خاندان والوں نے آ کے کہا آپ اتنا زیادہ اسراف کرتے ہیں، اتنا زیادہ مال راہ خدا میں دیتے ہیں، آپ اتنا زیادہ مال نہ دیا کریں. کہا نہیں، اس کیونکہ میرے پاس گناہوں بہت زیادہ ہے، میں گناہوں کے کفارے کی خاطر مال دیتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے. 5ویں ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. میں گناہوں کی کفارے کی خاطر زیادہ مال دیا کرتا ہوں. تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار نے کہا ایسا کرو، اس میں سے تھوڑا مال مجھے دے دو اپنے مال میں سے، اب میں تمہارے گناہ اپنے سر لے لیتا ہوں. اب مال دینا بند کر دو. اور اس نے ایسے ہی کیا، تھوڑا مال انہیں دیا. لقب تو غنی پڑ گیا لیکن مال دینا بند کر دیا. اب یہ بنتا ہے تو خدا کے رسول کو خبر ہو گئی، خدا نے پیغام بھیج دیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسرا واقعہ کہ اس آیت کا مصداق کون بنا؟ ایک بہادر عرب مسلمان ہو گیا. پورا قبیلہ اس کے پیچھے لگا کہ آپ مسلمان ہو گئے، ہماری پستی ہو گئی، ہمارے قوم کا اتنا بڑا سردار مسلمان ہو گیا، مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، ہم کمزور ہو رہے ہیں، آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ اسلام کا پیغام اتنا سچا ہے تو آپ واپس پلٹ جائیں، آپ اعلان کریں کہ آپ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. چھپ چھپ کے جو کرنا ہو کر لیجیے گا، یعنی عقیدے پہ چلیے گا، لیکن اعلان کریں تاکہ واپس ہماری طاقت میں اضافہ ہو. اب ایسا کیسے کر سکتا ہوں مسلمان ہونے کے بعد؟ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کہا نہیں، ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ اپنے سر لے لیتے ہیں، تم بس یہ ایک کام کر دو، اعلان کر دو کہ آج سے ہم یہ نہیں ہیں، یہ ہے، پھر چھپ کے جو کرنا ہم لے لیں گے. تو آیت نازل ہوئی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیس الانسان الا ما سعی، کوئی انسان اپنی کوشش سے زیادہ پائے گا بھی نہیں. سوال ہوتا ہے کہ ایصال ثواب پھر کیا ہے؟ ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کو انجوائے کرے گا اور کوئی انسان اپنی کوشش سے زیادہ پائے گا نہیں، تو یہ ہم ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ جو کر کے گیا بس وہی تو ہوگا. لیس الانسان الا ما سعی، کوشش سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، پھر ایصال کیوں؟ سورہ یاسین کہتی ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے لکھ لیا ہر چیز کو. کیا کیا ہم لکھتے ہیں؟ ما قدموا وآثارهم، جو تم نے آگے بھیجا وہ بھی لکھا، جو تم نے پیچھے چھوڑا وہ بھی لکھا. جو پیچھے چھوڑا وہ تمہاری صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے. جب وہ صدقہ جاریہ ادھر انجام دے گی کیونکہ تم نے اس کی تربیت کر کے چھوڑا. ماں جو کچھ تم نے چھوڑا، ماں قدموا جو آگے بھیج دیا، وآثارهم جو پیچھے چھوڑا، وہ سب ہم نے لکھا ہے. جو تم نے پیچھے چھوڑا وہ تمہارے لیے کرے گی، وہ سب قبول ہوگا، وہ سب ہوگا. ایصال ثواب ہم اس اعتبار سے کرتے ہیں. لیکن اس
اس سورے میں سے جو سب سے اہم کام جس میں سے ہم پیغامات لے رہے ہیں رسول کا سفر معراج، جو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا، سورہ اسراء میں مختصر اور سورہ نجم میں تفصیل کے ساتھ۔ سفر معراج رسول کہاں سے شروع ہوا؟ بی بی ام ہانی کا گھر۔ کون؟ رسول کو گود لیا علی کے بابا نے، رسول کو پالا علی کی ماں نے، رسول کے بھائی پیدا ہوئے کعبے میں، جشن غدیر کا میدان علی کا قصیدہ بن گیا، مباہلہ علی کا گھرانہ تھا، کعبہ علی کا زچہ خانہ تھا، جتنی فضیلتیں تھی سب علی سے جڑ گئی، یہاں تک کہ سب کو سفر رسول علی نے واپس آ کے، سفر معراج رسول نے واپس آ کر سنایا، لیکن ایک جو تھا سفر رسول پر ساتھ ساتھ تھا۔ جب سب کو سنایا اور علی کی باری آئی تو علی پوچھتے ہیں رسول خدا آپ سنائیں گے کہ میں سناؤں؟ گھر بھی کس کا؟ ام ہانی کا، جہاں سے سفر معراج شروع ہو گئے، علی کی بہن کا گھر۔ ہر فضیلت رسول میں علی جڑے نظر آئیں گے، ہر جگہ علی علی نظر آئیں گے۔ اچھا، اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول کا سفر معراج جسمی تھا یا خواب تھا۔ ہم اصرار کرتے ہیں جسمی تھا، شیعہ مسلمات میں سے، شیعہ عقیدہ میں سے ہے رسول کا سفر معراج جسمی سفر تھا، رسول اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اور آج یہ بات طے ہے، جو تیز رفتار سواریاں انہوں نے طے کر دیا کہ نہیں، جب یہاں تک ہو سکتا ہے تو اس سے آگے کا معاملہ ہو سکتا ہے، امکانات میں سے اب پایا جاتا ہے، امکان کا انکار اب نہیں کیا جا سکتا، امکان میں ہے اتنا تیز سفر کرنا۔ یہ تو ایک سائنسی علمی جواب ہے کہ یہ امکان کے اندر موجود تھا۔ وہ انکار کرتے کہ یہ سفر خواب کا تھا، ہم کہتے ہیں کہ سفر جسم کا تھا، جاگتے میں تھا، خواب نہیں تھا، جسم کا تھا۔ فرق کیا ہے؟ قول رسول پر تو سب کا ہی یقین ہے نا، اگر خواب بھی سنایا، وہی بھی سنائی، دل کا القا بھی سنایا، پیغام تو یہی ہے، جا کر آئے اور سنایا تو بھی وہی ہے۔ زبان رسول کا یقین تو دونوں کو ہے نا، ان کو بھی ہے ہم کو بھی ہے۔ وہ جسم کے سفر کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ جسم کے سفر کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ایک رسول کے جسم کا سفر قبول کر لیا تو کلنا محمد سب کا سفر قبول کرنا پڑے گا۔ ایک مشرق میں کہتا ہے یا علی مدد، دوسرا مغرب میں کہتا ہے یا علی مدد، امید لگاتے ہیں ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود۔ یہ تو سفر ہے، یہ تو کوفے کے اندر علی مولا کی شان رہی ہے، قمبر کے سامنے 40 لوگوں نے بلایا اور علی نے سب سے کہا انشاءاللہ کل عشاء کے بعد، انشاءاللہ کل عشاء کے بعد۔ قمبر دیکھتے رہے، قمبر دیکھ رہے، مولا اس سے بھی کہتے ہیں انشاءاللہ دعوت قبول، اس سے بھی کہتے ہیں ہوگا کیا؟ مولا مسکرائے، اے قمبر تم سمجھتے ہو میں اہل زمانہ کے امام ہیں؟ قمبر کہتے ہیں ہاں مولا آپ اہل زمانہ کے امام ہیں۔ اہل زمانہ کا امام ہونا اور ہے، اہل زمانہ یعنی ہم اور آپ، زمانے والے افراد، علی ان کے امام ہیں آگے آگے۔ کہا میں صرف اہل زمانہ کا امام نہیں ہوں، میں زمانے کا امام ہوں۔ زمانہ ان کے پیچھے ہے، یہ زمانے کے آگے آگے ہے۔ ہم زمانے کی قید میں ہیں، یہ زمانے کی قید میں نہیں ہے، زمانہ ان کی قید میں ہے، یہ امام زمانہ ہے۔ قمبر نے اگلے دن جا کے سوال کیا، جن جن کی دعوت قبول ہوئی تھی، کیا آئے تھے مولا؟ ہاں آئے تھے مولا، ہاں 40 جگہ ایک ہی وقت میں موجود، کلنا محمد۔ یہ سفر جسمی کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر مان لیں گے تو نبی مولا جب کہیں گے نا انکانت لکا حاجتن فتحرک شفتین، تمہیں کہیں بھی حاجت ہوا کرے اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے؟ مولا نظر بندی میں ہے، مامون کے پاس قید میں ہے، داماد بنا کے بٹھا لیے گئے، جانے نہیں دیے جاتے۔ لوگ سفر کر کر کے آتے ہیں، اپنی مشکلات چپ کے بہانوں سے پہنچاتے ہیں، مولا بڑی مشکل سے آپ تک رسائی ہوئی، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچے اپنی حاجت پہنچانے کے لیے۔ میرے مولا کہتے ہیں زحمت کیوں کی، پریشان کیوں ہوئے، اتنی دور کیوں آئے؟ ان کانت لگا حاجتن، جب کبھی بھی تمہیں مشکل ہوا کرے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، فتحرک شفتین، اپنے دونوں ہونٹوں کو چپکے حرکت دے دیا کرو، تمہاری آواز تمہارے لبوں سے نکل کے تمہارے کان میں بعد میں پہنچے گی، ہم تک تمہاری بات پہلے پہنچ جائے گی۔
یہ اہل زمانہ کے امام نہیں ہے فقط، یہ امام زمانہ ہے۔ سفر معراج رسول کو اس لیے ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ جسم کے ساتھ گئے تھے، جس کا اول گیا تھا اس کے کل جا سکتے ہیں۔ سفر معراج رسول پر کچھ دکھایا گیا، کچھ بتایا گیا۔ آپ کو برزخی جنت سیر کرائی گئی، پھر آسمانی جنت جو کمائی والی جنت ہے اس کا تعارف جبرائیل نے کرایا، اور اس کے بعد ایک مقام پر رک گئے اور کہا یہ میری سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے آپ کا سفر ہوگا۔ پھر جنت ماوا میں رسول اکرم تنہا تشریف لے کر گئے، جو جنت کمائی تھی، کمانے والی، وہ عدت للمتقین والی تھی۔ جب جبرائیل نے اس کی سیر کرائی اور اس کے جو پل صراط کے اوپر قائم ہے، پل صراط سے گزر کر قائم ہے، جہنم سے گزارنے کے بعد جنت تک گئے۔ آج تیسرے دروازے پر جب رسول پہنچے، تیسرے دروازے پر بھی وہی تحاریر تھی۔ وہ جو 8 کے 8 دروازوں پر ہے وہ علیحدہ ہیں، اور جو نصیحتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جو 8 کے 8 دروازوں پر ہے وہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صحیح ایڈریس ہوگا تو راستے پر پہنچ جائیں گے، ایڈریس غلط ہوگا نہیں پہنچیں گے۔ علی ولی اللہ کے ذریعے دروازے تک پہنچ گئے۔ آپ اس کے نیچے جو نصیحتیں خدا بند عالم نے تحریر کی ہوئی ہیں، نوری نصیحتیں، جبرائیل امین رسول کو دکھا رہے ہیں، رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ جنت کے تیسرے دروازے پہ لکھا ہے اس دنیا والی مختصر زندگی میں صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 4 چیزوں میں چھپی ہے مختصر زندگی کی صحت مند راز۔ اگر چاہتے ہو یہاں پر عافیت والی زندگی ملے، ایک صحت جسم کی ہوتی ہے اور ایک دل کا سکون، عافیت ہوتی ہے۔ عافیت والی زندگی دنیا میں مختصر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 4 چیزوں پر عمل کرو: کم بولو، کم کھاؤ، کم سو اور کم لوگوں سے میل جول رکھو۔ بلا ضرورت سیر و تفریح، سپاٹے، گھومنا پھرنا، 4 چیزیں، 4 نصیحتیں: کم بولو، کم کھاؤ، کم سو اور کم میل جول کرو۔ روز کہتی ہوں کہ ہم نے اس کے پیغامات پہ تفصیل میں بات نہیں کرنی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف کیونکہ رسول سفر معراج پر گئے ہیں تو کیا کیا ہوا کچھ دکھایا گیا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ خدا بند عالم رآ آیات الکبریٰ، میں نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں رسول کو دکھائی ہیں اور کچھ بتایا ہے، جو دکھایا ہے ان میں ہی جنت ہے، جہنم ہے، معاملات ہیں۔ کم کھاؤ، اور پھر جو آج کی بات ہوگی اس کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا، اس لیے رک نہیں رہی۔ کم کھاؤ، کم بولو، بولنے میں عافیت ہے، زیادہ بولنے، کم بولنے میں عافیت ہے، زیادہ بولنے میں پکڑ ہے، جو بولتا زیادہ ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ کم بولنے میں عافیت ہے، کم بولیں گے کم پھنسیں گے، جہاں ضرورت نہیں ہے نہ بولا جائے۔ کم کھاؤ، کم کھانا صحت، جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ خدا روزے کا فلسفہ کیا بتاتا ہے؟ تصوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت پاؤ۔ کم کھانا صحت کے لیے ہے، زیادہ کھانا صحت مندی کے لیے نہیں ہے۔ زیادہ کھانا نقصان کا سبب ہے، کم کھانا ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے سبب مر گیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں پسران مسلم 1 سال تک قید میں تھے، پورا سال روزہ رکھا تھا، 1 سوکھی روٹی رات کو ملتی تھی۔ ہم نے دیکھا اہل بیت کے گھر والے بچوں نے 3 دن روزہ رکھا، بیماری سے اٹھے ہوئے تھے، 3 دن پانی کے ساتھ افطار کیا تھا۔ کم کھانا صحت دیتا ہے، خدا جنت کے دروازے پہ لکھ کے بیٹھا ہے۔ کم کھاؤ، کم بولو، کم سوؤ، نیندوں کو کم رکھو، نیند غفلت کا نام ہے۔ رسول خدا کا سونا کیسا ہوتا تھا؟ جاگنے جیسا، ایسا سو۔ جو آج کی نصیحت ہے اس پر بات ہوگی۔ لوگوں سے کم میل جول، بلا مقصد نہ ملو، جب بھی ملو کوئی مقصد ہو، کسی کی رفع حاجت ہو، کسی کی عیادت ہو، کسی سے قصب فیض کرنا ہو، تشیع جنازہ ہو، علم کی محفل ہو یا صلہ رحمی کرنا ہو، کوئی مقصد ہو، خواہ مخواہ نہیں۔ جو خدا کہتا ہے نا فسیروا فی الارض، وہ کس لیے؟ تاکہ نگاہ عبرت سے سبق لے کر واپس آؤ۔ جب بھی نکلو تمہارے پاس ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، ایک نیت ہونی چاہیے، میں گھر سے کیوں نکلی۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنا، لوگوں سے میل جول کرنا، کیوں؟ زیادہ میل جول کرنا قلب کو مردہ کر دیتا ہے۔ بلا مقصد
ملاقاتیں کرنا، ہنسنا بولنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. پھر جب رسول پرائیویسی میں گئے اور گفتگو ہوئی، کل تک جہاں بات پہنچی تھی یا احمد، آغاز یا محمد کر کے ہوا تھا کیونکہ ابھی ابھی نیچے سے اوپر آئے تھے. اس نام سے پکارا جس سے لوگ جانتے ہیں. جب قربت میں آ گئے تو اس کے بعد ساری حدیث معراج یا احمد کے ذریعے ہوئی، کیونکہ اب اس نام سے مخاطب کیا جس سے خدا نے پکارا کرتا تھا، جو قرآن سے پہلے رسول کے لیے توریت اور زبور اور انجیل میں بھی آیا ہوا. یا احمد، خدا کا رسول اپنے حبیب سے بات کرتے کہتے ہیں اے احمد بچوں کی طرح نہ ہو جانا. خدا کی نظر میں ہر وہ شخص بچہ ہے. اے احمد بچوں کی طرح سے نہ ہو جانا. سبز و زرد، میں دیکھ کر پڑھتی ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بچوں کی طرح نہ ہو جانا. سبز و زر کو بد کو دوست نہ رکھنا. اور بچوں کو جب کوئی عمدہ اور شیریں غذا ملتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور پچھلی باتوں کو بھول جاتے ہیں. نصیحت خدا بند عالم رسول کے ذریعے پیغام دے رہا ہے. سبز و زرد، سب سے مراد کراپس. پہلے زمانے میں ثروت مندی یعنی مالداری کے جو معیار تھے، وہ معیار کیا تھا؟ کوئی کسی کے پاس ایگریکلچرل زمین زیادہ تھی، زراعت بہت تھی. سبز، زرد یعنی مائنز، معدنیات، زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز زرد سونا سمجھا جاتا ہے. سبز و زرد کراپس، مائنز، ان کی کثرت ہو جانا، انڈسٹریز لگ جانا، بہت بڑی فیکٹری لگا لینا، بہت چیزوں کا حصول. تمہیں بچوں کی طرح نہ بنا دے. انہیں جب کچھ ملتا ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں، پچھلا حال بھول جاتے ہیں. نصیحت رسول کے ذریعے. مزید ارشاد فرمایا، خدا کے رسول نے یہاں رک نہیں رہی ہوں کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے. ان چیزوں کے پیچھے مت جانا، سبز اور زرد کے پیچھے مت جانا، اس کے پاس بہت ہے. اس کے پیچھے مت جانا، بچوں کی طرح مغرور نہ ہو جانا. جس کے پاس ہے مل گیا وہ مغرور نہ ہو جائے. بچے ایسا کرتے ہیں جس کے پاس یہ تھوڑا سا آ جاتا ہے، جس کے پاس آ جائے خدا کی نظر میں وہ بچہ ہے. جب مل جاتا ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں، اپنا پچھلا بھول جاتے ہیں. یا کے بعد دیگری کامیابی بہت آئی تو کل بھول گئے کہ کل کس حالت میں تھے. پسندیدہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ جب محمود کے پاس ایاز گیا تو اپنے ایک کمرے میں اس نے گھاس کاٹنے والی قینچی کو بڑا سنبھال کے رکھا، روزانہ جا کر ملتا تھا. وزیروں نے شکایت کی جس کو آپ نے محبوب بنایا کمرے میں خزانہ جمع کر رہا ہے. اس نے بڑا خزانہ جمع کر لیا، روز جاتا ہے وہاں خزانے کو گننے، تالا لگا کے رکھتا ہے. اچھا ایسی بات ہے. ایاز بلائے گئے اور کہا کہ اس تالے کی چابی دیجیے، اس کمرے کی چابی دیجیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سنا ہے آپ نے خزانہ چرا چرا کے جمع کر لیا، ہم نے آپ پر اعتماد کیا. دیکھ لیجیے. تالا کھلا، صندوق کھلا، اندر کیا رکھا تھا؟ وہی گھاس کاٹنے والی قینچی اور وہ لباس پھٹا پرانا جس میں پہلی مرتبہ محمود نے ایاز کو چنا تھا، بلایا تھا، اپنا وزیر بنا لیا، کہا اپنا کل نہیں بھولنا چاہتا. میری اوقات یہ تھی. دنیا کی تھوڑی سی ترقی، تھوڑی سی کامیابی، تھوڑا سا نام، تھوڑا سا مال تمہیں تمہارا کل نہ بھلا دے. اے حبیب، اے احمد، خدا ارشاد فرمائے اے احمد اپنی رات کو دن جیسا بناؤ اور دن کو رات جیسا بناؤ. دوسری نصیحت یہ کب ہوئی؟ جب رسول خدا نے سوال کیا، بار الہ مجھے ایسے عمل کی ہدایت فرما جس سے تیرا قرب یقینی حاصل ہو جائے. تیرا قرب کس چیز میں ہے؟ خدا تیرا قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. آپ اگر یہ ہو گئے نا، اس کے ساتھ سارے کام کریں قربتاً اللہ. سفر معراج پر حبیب نے محبوب کو بیان کیا. اے احمد، جب پوچھا تیرے قرب کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ ضروری ہے پروردگار بتا. کہا اے احمد اپنی رات کو دن بنا، دن کو رات بنا. کہا بارلہ وہ کیسے؟ رات کو دن، دن کو رات. کہا رات کو اپنی نماز جیسا قرار دے، لمبی نیندیں نہ لیا کر. اس کے بعد رسول خدا نے کبھی پوری رات لمبی نیند نہیں لی. ہم سب پر 5 نمازیں، رسول پر 6 نمازیں واجب تھیں. رسول تہجد کو واجب کی حیثیت سے پڑھتے تھے. اپنے رات کو دن قرار دے، اور تہجد بھی ہماری طرح ون گو میں عشاء کے بعد نہیں، آنکھ کھلے نہ کھلے. خدا بند عالم ہم سب کو نصیب کرے. اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی طنز والی بات نہیں ہے کہ جو عشاء کے بعد ہی، کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے
کہ اگر آپ کو امید ہے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے عشاء کے بعد انجام دے لیتے ہیں، خدا ہمیں نصیب کر اس کے ثواب، اس کی برکتیں. لیکن رسول خدا من گو میں اکٹھا پوری 11 رکعت نہیں پڑھتے تھے. اپنے رات کو دن قرار دے. میرا قرب کس چیز میں؟ خدا بتا رہے میرا قرب اس چیز میں، رات کو دن قرار دے. کس طرح؟ اپنی رات کو نماز قرار دے. رسول خدا تھوڑی دیر لیٹتے تھے، پھر اٹھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ رات صبح میں تبدیل ہو جاتی تھی. پوری رات کو تقسیم کرنے کے بعد پوری رات اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. اے احمد اپنے رات کو اپنی دن قرار دے. رات میں ایسے سو کہ اگر سو بھی جاؤ، رسول خدا کی نیند ایسے ہی تھی. رسول سوتے تھے لیکن سوتے میں جاگنے جیسا محسوس کرتے تھے. ہم اسمارٹ واچ لگاتے ہیں کہ ہماری ڈیپ سلیپ اس کے اندر آ جائے. کتنی دیر ڈیپ سلیپ میں گئے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت ڈیپ سلیپ میں چلا جانا غفلت ہے. رسول خدا کی نیند کیسی تھی؟ بیداری جیسی تھی. اچھی نیند کون سی ہے؟ جب سو بھی تو سوتے میں ذکر جاری رہے. جب ذہن جاگے کبھی درود ہو، کبھی تکبیر ہو، کبھی کوئی زیارت ہو، کبھی کوئی دعا ہو. حالت نماز. اے احمد اپنی رات کو اپنی نماز قرار دو اور اپنے دن کو اپنی رات قرار دو. بارے وہ کیسے قرار دوں؟ اپنے دن کو اپنی رات آرام کے لیے ہوتی ہے. اپنے دن کو اپنی رات قرار دو. ہم سمجھیں گے دن میں سوتے رہنا ہے، جیسا اب ہو گیا ہے. ظہر تک سونا عام ہے. اب ظہر تک سونے کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. ظہر کے وقت اٹھتے ہیں، اور اگر تھوڑا زیادہ سو جائیں، عصر تک بھی سو جائیں تو کہتے ہیں کہ آج ہی تو زیادہ سوئے. جو روز سوتے تھے اسے سونا شمار بھی نہیں کرتے. ظہر تک سونے کو بھی سونا شمار نہیں کہتے، آج ہی تو تھوڑا زیادہ سوئے. اپنے دن کو رات قرار دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب دن میں خوب سویا کرو. اے احمد اپنے دن کو اپنی رات قرار دو. رات سکون کے لیے دیکھیے، سکون حاصل کرو. فقیروں کی مجلس میں بیٹھا کرو، غریبوں کی صحبت اختیار کرو. سکون پاؤ غریبوں کی مجلس سے، فقیروں کی مجلس سے. فقیر انسان کے حال کا نام نہیں ہے، مزاج کا نام ہے. کبھی کبھی بہت مالدار ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا فقیرانہ مزاج ہے ان کا. کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کہیں بھی کسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ مزاج کا نام ہے. فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں کی مجلس میں رہا کرو، ان کو دوست رکھو، انہیں اپنے قریب کرو. دیکھو اے احمد دنیا دار ثروت مندوں سے دور رہنا. میں مغبوض ہوں ان افراد پر، میرا غضب ہے. ہر ثروت مند نہیں، یہاں غلط فہمی ہو جائے. دنیا دار ثروت مند جو اہل دنیا بن گئے ہیں، اہل دنیا غریب بھی بن سکتا ہے. اہل دنیا ثروت مندوں سے دور رہو، غریبوں سے جو مزاج کے غریبوں کے قریب رہو. میں نے دیکھا آقا سید الشہداء غریبوں کے کس قدر دوست رکھتے تھے. ایک دفعہ سواری پر مولا تشریف لے جا رہے تھے اور جا کے دیکھا ایک جگہ بیماروں کا، مریضوں کا، غریبوں کا ایک گروپ بیٹھا ہے، خرابے میں بیٹھا کھانا کھا رہے. مولا کی سواری گزری، سلام کر کے کہا آئیے مولا تشریف لائیے. مولا وہی سواری سے رکے اور ان کی دعوت کو قبول کیا. خرابے پر، خرابہ کسے کہتے ہیں جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں. مولا ان کے ساتھ بیٹھ گئے، روکھی سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے. مولا نے ان کی دعوت کو قبول کیا، کھا لیا، اور جاتے جاتے کہنے لگے میری دعوت آپ کی طرف، میں نے آپ کی دعوت قبول کیا، میری دعوت قبول کیجئے. اور بہترین کھانا اپنے گھر میں ان کو پیش کیا. اے احمد اپنے دن کو رات قرار دو، غریبوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو، غریبوں سے میل جول رکھا کرو، فقیروں کے ساتھ رہا کرو. فقیری مزاج کیا ہوتا ہے؟ فقیری مزاج یہ ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے رہتی ہے، وہ دنیا کے آگے آگے چلتا ہے، مال ہو نہ ہو. ہمارے ائمہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب تک اسلام غریب تھا آپ نے غریب لباس پہنا، سب کو سمجھ میں آیا. رسول موٹا جھوٹا پہنتے تھے، مولا کائنات سب کھردرا پہنا کرتے تھے، سب نے غریبی اختیار رکھی. اصحاب صفہ کے ساتھ ہم نام رہنے کے لیے جب حارث نے، مولا کا ایک صحابی ہے، مولا سے شکایت کی میرا بھائی جو ہے اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، نہ کھاتا ہے اچھا، نہ پہنتا ہے اچھا، نہ گھر میں اچھا رہتا ہے، اس نے ترک کر دیا. مولا نے بلا کے پوچھا تو نے دنیا کیوں ترک کر دی؟ کہا مولا آپ کے اجتماع میں کیوں نے، آپ نے بھی دنیا ترک کر دی ہے، آپ بھی تو موٹا جھوٹا پہنتے ہیں، جو کی روٹی توڑ کے زانو سے کھاتے ہیں، آپ نے سخت زندگی اختیار کی ہوئی ہے. نہ دیکھو جب خدا کسی پر نعمت دے، چھٹے مولا کا بھی قول ہے نعمت دے تو اثر ظاہر ہونا چاہیے. نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نعمت کا اثر ظاہر ہو.
تو نعمت کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے. مزاج فقیرانہ کیسا ہو وہ بھی آگے بیان ہوتا ہے. مولا سے کہتا ہے مولا آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں میرا اور تیرا معاملہ الگ ہے, میں خلیفۃ المسلمین ہوں. میں نہیں چاہتا میری دور خلافت میں یمامہ کے دور دراز علاقے میں کوئی ایک غریب ایسا ہو جو یہ کہے جس حال میں ہوں اس حال میں خلیفۃ المسلمین نہیں ہے, سب سے پست حال میں ہوں. آج کا دنیا سے برعکس ہے, کیونکہ یہ اہل دنیا ہے. ہمارا ٹیکس ان کی عیاشی, ہم پر بجلی مزید 8 روپے زیادہ, پیٹرول زیادہ, ان کی عیاشی. مولا کہہ رہے ہیں میں خلیفۃ المسلمین ہوں. پوری اسلامی مملکت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے میرا حال خلیفہ سے پست ہے, سب سے پست حال میرا. لیکن زمانہ آگے بڑھ گیا, اسلام کی غربت ختم ہو گئی, اسلام پھیلا, اسلام مالدار ہو گیا. چھٹے مولا کے پاس صوفی آ گیا, سفیان سوری. مولا طواف کعبہ میں مصروف ہے, مولا کو طنز کر کے کہتا ہے آپ کے اجداد کا طریقہ کچھ اور تھا, آپ کا طریقہ کچھ اور ہے. کہا کیا؟ کہا وہ تو موٹے جھوٹے کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے, ٹاٹ پہنتے تھے. آپ نے اتنا نازک حریر کا نرم کرتا پہنا ہوا ہے, خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں کہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنے سخت لباس کے ذریعے. صوفی اور سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں اس کے اپنا بند کھول, تسمہ کھول. تسمہ کھولا, دیکھا اندر نرم لباس پہنا ہے, دکھاوے کے لیے اس نے کھردرا لباس پہنا ہوا. پھر مولا نے اپنا تسمہ کھول کے کہا دیکھ ہم دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے, یہ اسلام کی عزت کی خاطر اچھا پہنا ہوا ہے, اور اندر دیکھ اپنے نفس کی تربیت کے لیے وہی سخت پہنا ہوا ہے. مزاج فقیرانہ ہوتا ہے, حلیہ فقیرانہ نہیں ہوتا. جو مزاج میں فقیرانہ ہو اس کی صحبت اختیار کرو. دیکھو سب کچھ ملنے کے بعد بھی جھک کے ملتا ہے. مزاج فقیرانہ, اے احمد ان کے قریب ہو جاؤ, ان کے ساتھ میری خوشنودی میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو مزاج میں فقیرانہ ہے. آقا حسین مزاج میں فقیرانہ اس طرح سے لے کر آئے ہیں اپنے خانوادے کو, کیونکہ وقت مکمل ہو گیا. اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. آقا حسین اسی فقیرانہ مزاج کے ساتھ کربلا سب کو لے کر آئے. کس کس کو لائے؟ غلاموں کو ساتھ لائے. فقیرانہ مزاج کیا تھا؟ جون کو بھی جب سربلندی دینی تھی تو پیچھے نہیں رکھا. فضا, اماں فضا کو بھی سربلندی دینی تھی, کریس بنا کے نہیں آئی ہیں, اماں بن کے آئی ہیں. جناب زینب اماں کہتی ہیں, آقا حسین اماں کہتے ہیں. کنیزوں کو بھی وہی مقام مل رہا ہے, غلاموں کو بھی وہی مقام مل رہا ہے جو اہل بیت کے گھر والوں کا مقام ہے. جون نے کہا تھا نا مولا اجازت دیجیے, کہا تیری اتنی قربانی کافی ہے جو اب تک تو نے ہمارا ساتھ دیا. ابو ذر کے غلام تھے, مولا کے ساتھ آئے, اتنی خدمت کر لی کافی ہے. تو مولا آپ چاہتے ہیں پاک خون میں میرا خون شامل نہ ہو جائے؟ سیاہ خون بدبودار خون ہے, آپ کے خوشبودار میں نہ شامل ہو جائے؟ مولا نے دعا کی خدا اس کو سفید روح کر دے, اس کو خوشبودار بنا دے. جب 3 دن تک شہداء کے لاشیں پڑے رہے, بنی اسد نے آ کے دیکھا ایک لاشا ایسا تھا جو سفید تھا, نورانی تھا, معطر تھا, اس کی خوشبو سب سے الگ تھی. جب نشاندہی پوچھی گئی کہا یہ ہے جون کا لاشا. شکوہ کیا تھا نا میرے خون سے بو ہے, میرا چہرہ سیاہ ہے, مولا نے دعا دی. جب فضیلت دینی تھی کسی کو پیچھے نہیں رکھا ہے, جب فضیلت لینی تھی کوئی پیچھے رہا بھی نہیں. ام البنین جب اپنے بیٹوں کو بھیجنے لگی, ایسا نہیں کہا کہ تم 3 چلے جاؤ ایک میرے بڑھاپے کا سہارا بچ جائے, 4 ہو ایک رک جائے, چاروں کو بھیج دیا. چاروں بھائی کربلا کے میدان میں آ گئے. ان میں سے ایک بھائی وہ ہے جو شروع سے بچپن سے کربلا سنتا چلا آ رہا ہے, اور اس کربلا کو اس نے رات میں پھر سنا. جب خیمے کا تلایا پھر رہے تھے مولا عباس, گردش کرتے کرتے بریر نے قریب آ کے کہا عباس آپ کو پتا ہے آپ کے بابا علی نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا؟ کہا اے بریر اتشجعنی, مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ یہ کہہ کے مولا نے انگڑائی لی, گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس طرح جو لوہے کی رکابیں تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. کہا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ مولا حسین دیکھ رہے ہیں عباس شجاعت میں مچل رہے ہیں. مولا نے دیکھا کہ عباس کی شجاعت مچل رہی ہے, کہا عباس کل خیمے جلائے جائیں گے, ایسا کرو جب تک ہم جنگ کریں کوئی خیمے کے قریب نہ آئے. عباس پیچھے جا کر خندق کھود دیجئے. پوری رات مولا عباس نے خندق کھودی ہے.
بازو کی طاقت گھٹائی جا رہی ہے لیکن عباس مچل رہے ہیں. مولا نے 3 حصے کیے تھے, آخری حصہ جاؤ سب اپنے اپنے خیموں میں تیاری کرو, آزار ٹھیک کرو, خیمہ نظافت خود کو تیار کرو, ہتھیار تیار کرو. مولا عباس ٹیلے پر چلے گئے تھے. اکبر کو بلا کے کہا تھا عباس نے, آؤ اکبر ہم دیکھ لیں, جائزہ لے لیں ٹھیک سے پوری فوج کا. دیکھو وہاں سے یہاں تک فوج ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو ہم آنکھوں آنکھوں میں بانٹ لیتے ہیں. عباس آدھی فوج سے میں لڑوں گا, باقی کے آدھی سے ہم 2 حصے کریں گے, ایک سے تم لڑنا, ایک سے ہماری باقی فوج لڑ لے گی. اکبر مسئلہ نہیں ہوگا, یہ جو آدھی فوج ہے نا اسے میں تھوڑی دیر میں تمام کر دوں گا, سب کو مار کے تمہاری مدد پر آ جاؤں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, ہم دونوں مل کے تمہارے حصے کو مار دیں گے اور اس کے بعد ہم باقی مسلمانوں کی مدد کریں گے, ہم یوں جیت جائیں گے. عباس کے پاس منصوبہ موجود تھا, ہم آسانی سے جیت جائیں گے. حسین کو بھائی کی شجاعت پر یقین تھا, آسانی سے جیت جائیں گے. لیکن حسین تلوار کی جنگ جیتنے نہیں آئے تھے, عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. اگر جنگ کا پہلا سپاہی عباس ہوتے کسی دوسرے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے. مولا اجازت کہ عباس میری فوج کے علمدار ہو, پھر مولا اجازت عباس تم میری فوج کے علمدار ہو, یہاں تک کہ مولا ایک مقام پر کہتے ہیں اے عباس تجھ پر میری جان قربان میرے بھائی. اور عباس مرثیے کے جواب میں کہتے ہیں اس حیات پر تف ہے, وہ اس حیات پر حسین پر آ جائے اور عباس دیکھ رہا, مولا مجھے وہی بھیج دیجیے جہاں پہنچ گئی, عباس وہی علمداری کر لے گا. لیکن مولا اجازت نہیں دے رہے. عباس باہر نکلے, دیکھا سکینہ کی خیمے سے سسکی کی آواز آئی, ہائے پیاس, 7ویں سے پانی بند دینا, ہائے پیاس. آواز دی بھتیجی مشق لے آئیے, کچھ مت کہیے گا, بس یہی کہہ دیجیے جو ابھی ابھی کہا تھا. سکینہ نے مشق اٹھائی, مولا نے سکینہ کو اٹھایا, مولا کے قریب آ گئے. اب نہ مانگنا پڑا نہ کہنا پڑا. حسین نے سکینہ سے کہا بیٹا سفارش لائی ہو, بیٹا بڑا پچھتاؤ گی, چچا بڑا یاد آئے گا. عباس سے کہا بھیا بچوں کے پانی کا انتظام کریں, ادھر میرا مولا جا رہا ہے, ادھر آقا کہہ رہا ہے اب تک جو آنکھ خوف سے جاگتی تھی آج سے چین سے سوئے گی, اور جو بیویاں چین سے سوتی تھی آج کے بعد نہیں سوئے گی. عباس چلے. وہ بزدل فوج جو عباس کو ایک ٹوٹے نیزے میں دیکھ کر بھی گائے کی طرح چھٹ گئی, فرات کا پہرا چھوٹ گیا. عباس دریا میں داخل ہوئے, گھوڑے کو داخل کیا, سوکھی مشق کو بھرنا چاہا, مشق بڑی دیر میں بھری. عباس نے آستینہ پلٹ کے جب مشق بھری, مشق بھر تو گئی لیکن عباس نے ایک تعصب بھری نظر ہاتھوں پر ڈالی. واہ عباس تیرے ہاتھ گیلے ہو گئے, سکینہ پیاسی ہے تیرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے. رہوار سے کہا پانی پی لے, رہوار سے گردن چکا لی. مولا جب تک آپ نہ پیئیں گے, لوگ کہتے ہیں عباس پانی پینا چاہتے تھے, عباس پانی پینا نہیں چاہتے تھے. عباس نے چلو بھرا, چہرے تک بلند کیا, قوم اشقیاء کو دیکھا, اس چلو کو فرات کے چہرے پر تماچے کی طرح مار دیا. القما اس دن اتنا شرمندہ ہوئے, لوگ روکتے رہے, لہر کاٹتے رہے. القما آج تک عباس کے قدموں میں سر پٹک رہی ہے, مولا معاف کرنا. مولا پلٹا, رہوار سے کہا پانی خیموں میں لے کر جانا ہے, تیز تیز چل. بھاگی ہوئی قوم سے اب ابن سعد کہتا ہے دیکھو پانی نہیں جانا چاہیے, دیکھو پانی نہ رکے, ایسا لگتا ہے عباس کی جان اس مشق کے اندر ہے, دیکھو مشق خیمے میں نہ جائے.
اور عباس کس طرح سے ایک ہاتھ میں مشق ہے، سینہ اس پر جھکایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، اسے بلند کیا ہوا ہے۔ درخت کے پیچھے سے منظر یاد رکھیے گا، جس ہاتھ میں مشق ہے وہ سینے کے آگے ہے، اسے ہاتھ سے چھپایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، اسے اٹھایا ہوا ہے۔ کیوں اٹھایا ہے؟ اسے دوسرے علم دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ بابا کو دیکھ رہی ہے، بچے قطار میں پوچھے لیے سکینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ علم لرزا سنبھل گیا، پھر لرزا، پھر سنبھل گیا، کچھ دیر بعد صدا آئی، باپ بھیا سلام آخر، حسین نے مرثیہ پڑھا، الان انکا سنت زہری وقلت عیلی۔ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، تیرا مرنے نے کمر توڑ دی، ادھر میرا مولا ایک ذاکر مولا کے مسائل پڑھتا تھا، مولا خواب میں آگے کہتے ذاکر تو میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، اب جب مجلس پڑھنا میرا گھوڑے سے گرنا بتانا، میں کیسے گرا؟ کہا مولا کیسے گرا بتائیے؟ کہا ذاکر جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، میں چہرے کے بل آیا۔ اے ذاکر جب کوئی چہرے کے بل آتا ہے نا، چہرہ پہلے زمین کو لگتا ہے، تو پڑھنا میری آنکھ میں تیر لگا تھا، جب کسی آنکھ میں خون لگ جائے نا بے چینی سے آنکھیں بنتا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، میں نے سر کو جھٹکا دیا، بابا گر گیا، میں نے سر جھکا کے تیر کو زانوں میں پھنسانا چاہا، سر پر گھوٹنے لگا، میں گرا، تیر پہلے پہنچا، صدا دی، میرا آقا عباس کے سرانے آ گیا، کڑیے جوان بھائی ایڑیاں رکھنے والا، سر کو زانوں پہ رکھا، عباس نے بے چینی سے گرا دیا، آقا مولا کا زانو نہ ہو سکے گا۔ کہا بھیا کوئی خواہش ہے تو بیان کر دیجئے۔ کہا آقا دو خواہش ہے، پہلی خواہش میرا جنازہ خیموں میں نہیں لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہو پانی نہیں لایا۔ آقا دوسری خواہش آنکھ میں خون ہے، آپ کی زیارت چاہتا ہوں۔ مولا نے خون صاف کیا، کہا بھیا ہماری بھی ایک خواہش ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا مولا امام آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار بھائی کہہ دو، اماں کا مولا بھائی نہ کہنا، مولا کا حکم بھائی کہو۔ عباس کی روح نکل گئی، ہر جسم کے عضو سے آواز آئی، پیاسا بھائی، غریب بھائی، مسافر بھائی، دریا سے دلے درے قرار نہ آیا۔ آپس کے علم سے